السلام علیکم۔ سب سے پہلے شروع رب کائنات کے نام سے جس نے اس کائنات کو نظام عدل پر خلق کیا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ختم الانبیاء سید المرسلین اور ان کی آل پر جو وجہ تخلیق کے کائنات بنے۔ چلیں اب جو ہم اپنا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ ایک بہت ہی کامن پرابلم ہائی بلڈ پریشر کے بارے میں ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ بلڈ پریشر کسے کہتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بلڈ پریشر کسے کہتے ہیں۔ تو ہمارے جسم کے اندر جو خون کی نالیاں ہیں، خون کا نالیوں پر دباؤ جو ہوتا ہے اسے بلڈ پریشر بولتے ہیں۔ عام طور پر جو نارملی بلڈ پریشر کاؤنٹ کیا جاتا ہے، عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اوپر والا بلڈ پریشر اور نیچے والا بلڈ پریشر، اور جو اسے نارملی کاؤنٹ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے 120 سے نیچے اوپر والا، اور نیچے والا بلڈ پریشر 80 سے نیچے، اس کو ہم نارمل بلڈ پریشر کاؤنٹ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کا 120 سے 130 اوپر والا اور نیچے والا 80 سے 90 ہو تو اس کو ہم ابتدائی ہائی بلڈ پریشر کہیں گے۔ ہائی بلڈ پریشر کی دو سٹیجز ہیں۔ ایک سٹیج 1 میں آپ کا 130 سے 139 اوپر والا اور نیچے والا 80 سے 90 تک، اس کو ہم سٹیج 1 میں کاؤنٹ کریں گے۔ پھر ہم سٹیج 2 جو ہائی بلڈ پریشر کی ہے وہ ہے 139 یعنی 140 سے ابو، اور جو نیچے والا ہے 90 سے ابو، اس کو ہم سٹیج 2 میں کاؤنٹ کریں گے۔ اب ہم بات کریں گے کہ اس بلڈ پریشر کی وجوہات کیا ہیں، بلڈ پریشر کس وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم دو ٹائپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی جو ٹائپ ہے ٹائپ 1، وہ 95% لوگوں میں یہ بغیر کسی وجہ کے پایا جاتا ہے، یعنی بغیر کسی وجہ کے پایا جاتا ہے، لیکن وہ لوگوں کی اپنی پیدا کردہ وجہ کی وجہ سے ان کو اندر ہائی بلڈ پریشر پایا جاتا ہے۔ یعنی 95% لوگ، جیسے کہ آج کل کی جو جنریشن ہے وہ بہت زیادہ باہر کی کھانے کھاتے ہیں، یعنی خاص طور پہ فاسٹ فوڈ کا استعمال، کولڈ ڈرنکس کا استعمال، پھر باہر کے کھانا کھانا، باہر کے ان میں تیز مسالہ جات، نمک کا زیادہ، چکنائی کا ہونا، اس کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ یہ ہماری خود کی پیدا کردہ ایک وجہ ہے جو 95% لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کے اندر جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں ان میں سکڑاؤ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ سخت ہو جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ہائی بلڈ پریشر رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن زیادہ تر جو 95% لوگوں میں دیکھا گیا ہے وہ ان کی خود کی پیدا کردہ وجہ کی وجہ سے ہے۔ وہ باہر کے بہت زیادہ کھانے کھانا، پھر گھر میں کھانوں میں بہت زیادہ مسالہ جات کا استعمال کرنا، نمک کا بہت زیادہ استعمال کرنا، بیکری کی آئٹمز کھانا، فاسٹ فوڈ، پیزا، برگر، شاورما، یہ چیزیں کھانا، کولڈ ڈرنکس کا استعمال کرنا، ان کی وجہ سے، یعنی ہمارا جو طرز زندگی ہے اس کا انتخاب غلط ہے، جس کی وجہ سے 95% لوگوں میں ہائی بلڈ پریشر پایا جاتا ہے۔ اور جو 5% بلڈ پریشر ہے، 5% کسی وجہ کی وجہ سے بلڈ پریشر پایا جاتا ہے، وہ 5% لوگوں میں کسی وجہ کی بنا پر ہائی بلڈ پریشر پایا جاتا ہے، اور وہ زیادہ تر ینگ لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ اس میں آپ کو دل کا مسئلہ ہو سکتا ہے، تھائرائڈس کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے بھی ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے، ہائی بلڈ پریشر کا شکار آپ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہارمونلس چینجنگ کی وجہ سے بھی آپ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کے اگر کسی قسم کا کوئی کڈنی کا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے بھی آپ کے اندر ہائی بلڈ پریشر پایا جاتا ہے۔ لیکن یہ پاکستان میں ایک عام سا مرض بن چکا ہے جو نوجوان، بوڑھوں اور بچوں میں آج کل پایا جا رہا ہے۔ یہ زیادہ اس وجہ سے بڑھ چکا ہے کیونکہ آج کل کی جو نیو جنریشن ہے وہ باہر کے بہت زیادہ کھانے استعمال کرتی ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں میں آج کل ہائی بلڈ پریشر کا مرض پایا جا رہا ہے۔ تو اب ہم بات کریں گے کہ اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے،
کہ جو بغیر کسی وجہ کے اگر بلڈ پریشر پایا جا رہا ہے تو ہم اس کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہوگا. لائف سٹائل چینج کرنے کے بعد جو آپ کے اندر بغیر کسی وجہ سے یہ بلڈ پریشر پایا جا رہا ہے، سب سے پہلے اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا صحیح انتخاب کریں، اپنا لائف سٹائل چینج کریں. لائف سٹائل چینج کرنے میں جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں پائی جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ بالکل بھی مطلب جو سب سے امپورٹنٹ اس میں چیز ورزش ہے. تو آج کل کی جو نوجوان نیو جنریشن ہے وہ زیادہ تر ریسٹ کرتی ہے. آپ کا ایک ہی کمرے میں پڑے رہنا، جسم ایک جگہ پہ سٹل ہو جاتا ہے، بلڈ جو ہمارے جسم میں ہے وہ سرکولیٹ نہیں کرتا، تھک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بھی ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ورزش ہے. وہ یہ آپ صبح ارلی مارننگ اٹھیں اور آدھا گھنٹہ واک کریں، زیادہ نہیں تو کم سے کم آدھا گھنٹہ آپ واک کریں. پھر اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ باہر کا کھانا کھانا، یعنی باہر کی چیزوں سے اجتناب کریں. باہر کی چیزوں میں بہت تیز مسالہ جات ہوتے ہیں، بہت زیادہ چکنائی ہوتی ہے، فیٹ کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ہائی بلڈ پریشر کا مرض بڑھتا ہے. تو باہر کے کھانے پینے سے آپ اجتناب کریں، بیکری کی آئٹمس، اس کے علاوہ فاسٹ فوڈ یعنی برگر، شاورما، کولڈ ڈرنکس، ان چیزوں سے اجتناب کریں. اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ نمک. اپنے کھانوں میں نمک کا بہت کم استعمال کریں کیونکہ نمک بھی ہائی بلڈ پریشر کا ایک سبب بن چکا ہے. تو اپنے کھانے میں نمک کا بہت کم استعمال کریں، اس کی وجہ سے بھی آپ اپنا ہائی بلڈ پریشر کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اگر ہم اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں تو میں یہی چیز ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں. اگر ہم اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں، جیسے کہ نمک، باہر کا کھانا، چکنائی، ان چیزوں سے ہائی بلڈ پریشر بڑھتا ہے، ہم سب سے پہلے ان چیزوں سے اجتناب کریں اور اپنا بلڈ پریشر کنٹرول کریں. اگر ان چیزوں کے اجتناب کرنے کے باوجود بھی آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا تو پھر ہم میڈیسن کی طرف آئیں گے. تو میڈیسن آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر بالکل بھی استعمال نہ کریں. اگر آپ ان چیزوں سے اجتناب کر رہے ہیں اور آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا تو پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں تاکہ آپ کا ڈاکٹر آپ کی علامات، آپ کی ساری ہسٹری لے کر آپ کی ساری ہسٹری لے گا، آپ کی علامات دیکھے گا، پھر اس کے مطابق وہ آپ کی میڈیسن تجویز کرے گا. تو میں آپ کو یہی گائیڈ کروں گی، سب سے پہلے آپ اپنا لائف سٹائل چینج کریں، اپنے باہر کے کھانوں سے اجتناب کریں، نمک سے اجتناب کریں، چکنائیوں سے اجتناب کریں، کیونکہ ہائی بلڈ پریشر کے ہمارے جسم پہ بہت ڈینجرس قسم کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کریں برین کی تو آپ کو برین ہیمریج ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ فالج ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے. پھر اس کے بعد اگر ہم دل کی بات کریں تو ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، کڈنی فیلئر ہو سکتی ہے. تو آپ کو میں گائیڈ کروں گی کہ ان سب چیزوں سے اجتناب کر کے اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کریں. اور اگر ان چیزوں سے اجتناب کرنے کے بعد بھی آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا تو اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں تاکہ وہ آپ کو آپ کی ہسٹری اور آپ کی کنڈیشن کے مطابق آپ کی میڈیسن تجویز کرے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ کا ہیلتھ کے بارے میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی کویسچن ہے، کوئی بھی سوال ہے تو آپ میری کمنٹ باکس میں مجھے میسیج کریں تاکہ میں آپ کو اس کا جواب دوں. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں اور شیئر کر دیں.